ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی۔ محترم صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق و مربی صدر کرام اور میرے علمی ہمسفر ساتھیوں، آج کی سالانہ انجمن میں میرا موضوع یا خطابت ہے خدمت خلق کی اہمیت اور ضرورت کتاب سنت کی روشنی میں۔ سامعین کرام، ضرورت مند کی مدد کرنا، پریشان حال کی پریشانی دور کرنا، کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا، بھوکے کو کھلانا، پیاسے کو پلانا، ننگے کو پہنانا، چرندوں پرندوں اور دیگر بے زبان مخلوقات پر احسان کرنا، ان کو دانا پانی دینا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں خدمت خلق نہ صرف ایک مطلوب ہے بلکہ کار ثواب اور اخروی فلاح و بہبود کا ضامن ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ خدمت خلق یہ انبیاء کرام کے صفات میں سے ایک اہم صفت رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ۔ چنانچہ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ مدین کے کنویں پر دو خواتین کی مدد کر کے خدمت خلق کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ قرآن ان کے بارے میں گویا ہوا فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ یہی نہیں بلکہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خدمت خلق کا وہ اعلیٰ مثال پیش کیا ہے کہ دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا مرد کیا عورت، کیا ضعیف کیا طاقتور، کیا مسلمان کیا کافر، آپ سب کی مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کمزوروں کا سہارا ہے، بے کسوں کا ملجا ہے، یتیموں کا ماوا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی جہن خوبی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہے واللہ لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق۔ اس شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ نبیوں میں رحمت نقد پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا منجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ محترم حضرات، خدمت خلقی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی کے کام کے آئے گا، دنیا میں کسی کی خدمت کر کے اس کی پریشانی کو دور کرے گا، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی اخروی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ فرمانے رسول حدیث نبوی ہے من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة۔ یہ فرمایا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء۔ اس شاعر نے کیا یہ خوب ترجمانی کی ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا سے بری پر۔ مذوق سامعین، خدمت خلقی کی اہمیت کا خدمت خلقی کی بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ خدمت خلقی کی اہمیت کے لیے بس اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ بندہ جب تک خدمت خلق کو انجام دیتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ فرمان رسول ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے من کان فی حاجت اخیہ من کان اللہ فی حاجتہ۔ دوسری جگہ خدمت خلقی کی اس کے اہمیت کے باوجود دور حاضر میں خدمت خلق کا جذبہ بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر شخص اپنے دنیا میں مگن نظر آتا ہے، سب کو اپنے سے دامنگیر رہتی ہے، مطلب پرست عروج پر ہے۔ مادیات و خود پرستی کے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا کریں اور انسانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے، خلق خدا پر شفقت و مہربانی کرے، اپنے ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، رشتہ داروں، ہمسایوں، مسافروں اور بے سہاروں کی خدمت کرے اور وتعاون علی البر والتقوی کی روشنی میں تعاون علی البر کو لازم پکڑے۔ اور آخر میں بس یہی کہوں گا، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا ہے گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔